امن و امان کا قیام بڑا چیلنج، نیشنل ایکشن پلان پر ایپکس کمیٹی کی بیٹھک، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی وزراء اور وزرائے اعلیٰ بھی شریک، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی موجود۔ شرکاء کو دہشت گردی کے خلاف کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ تماشا بند کرے مداخلت کا، یہ ڈرامے بازی 24 کو ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، نہ 24 کو رہائی ہو رہی ہے، نہ 24 کو مارکا پیش آ رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے یہ ڈرامہ بھی فلاپ ہوگا، غریبوں کو منوانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ سینیٹر فیصل وافدہ پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال پر برس پڑے، بولے پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ہے، مداخلت ہے، لیڈرشپ نہیں، کوئی ایم این اے 50 بندے بھی نہیں لا سکتا۔ پوچھا امریکی ارکان کانگریس بتائیں کیا فلسطینیوں اور کشمیریوں کی نسل کشی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں ملاقات، ملکی سیاست، پارٹی امور، زیر سماعت مقدمات پر بات چیت، ملاقات میں ایپکس کمیٹی اجلاس کے حوالے سے بھی گفتگو۔ 9 میں ایک چھوٹی چیز نہیں تھی، 9 میں اس پاکستان کی ہسٹری کا ایک اندھوناک سانحہ تھا۔ یہ لوگ 9 مئی جیسے ہولناک واقعات دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بندوق کے زور پر ریاست سے بات منوا لے گا تو وہ بے وقوف ہے، ریاست سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ سندھ کی سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، بولے بشرا بی بی نے کہا کہ اسلام آباد پر یلغار کے لیے جو شخص 5000 افراد نہ لایا اسے آئندہ پارٹی ٹکٹ نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، ہم حکومت کا حصہ نہیں، سسٹم چلانے کے لیے حکومت کی سپورٹ کی۔ 24 نومبر کا احتجاج بانی پی ٹی آئی سے وفا کا امتحان ہے، یہ جنگ بانی کی آزادی کی نہیں ملک کے لیے ہے۔ بشرا بی بی کا پشاور میں پی ٹی آئی اجلاس سے خطاب، کارکنان سے کہا کہ آپ نے گرفتاری سے بچنے کے لیے حکمت عملی بنانا ہوگی، تمام عہدیدار اپنا متبادل تیار کریں، بشرا بی بی کی ہدایت۔ تحریک انصاف کا احتجاج کو مؤثر بنانے کا اعلان، وفاقی انتظامیہ کا پی ٹی آئی سے نمٹنے کا پلان۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ، 2 ماہ تک جلسے جلوس پر پابندی۔ اسلام آباد پولیس نے رینجرز ایف سی کے 9000 اہلکار مانگ لیے، 40,000 آنسو گیس شیل اور 50,000 ربڑ کی گولیاں خریدی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کی بھی احتجاج کی تیاریاں، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ہر حلقے سے منتخب نمائندے قافلے لے کر نکلیں گے۔ زرتاج گل نے کہا کہ جدوجہد کنٹینرز اور پولیس کی وجہ سے نہیں رکتی۔ میں بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آغاز، وزیر اعظم شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی۔ 4 روزہ دفاعی نمائش میں دنیا بھر سے مصنوعات پیش، چین، ترکیہ اور ایران سمیت 55 ممالک کے مندوبین کی شرکت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا، کہا پاکستان دنیا بھر میں قیام امن کے لیے اپنا منفرد کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتا ہے۔ جنگی ہیلی کاپٹر، ڈرونز، جہاز، آبدوزیں دفاعی نمائش آئیڈیاز کا حصہ، میزائل سسٹم، سائبر ڈیفنس ٹولز، جدید ٹینک، سیٹلائٹ اور جدید دفاعی ساز و سامان بھی نمائش کی زینت۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کا مختلف اسٹالز کا دورہ، جدید اسلحہ، ڈرونز اور دیگر دفاعی سامان کا معائنہ کیا۔ دفاعی نمائش کے پیش نظر کراچی میں دفعہ 144 نافذ، اہم سڑکیں شام 7 بجے تک بند۔ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھا، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہ جے یو آئی سے ملاقات۔ 26ویں ترمیم کی منظوری میں کردار پر اظہار تشکر، مولانا سے خیریت دریافت کی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ فضل الرحمان نے کہا کہ ہماری ترجیح پاکستان اور پاکستانی عوام ہے، جس نے پاکستان سے محبت کی اس نے عزت پائی، جس نے پاکستان سے غداری کی ہمیشہ ذلت پائی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا بلوچستان کا مستقبل روشن ہے، بلوچستان حکومت صوبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
ارکان قومی اسمبلی کی ماہانہ تنخواہ اور مراعات۔ نیوز ون نے ارکان اسمبلی کی تنخواہ اور مراعات کا پتہ لگا لیا۔ ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہیں اور مراعات کی کاپی حاصل کر لی۔ ارکان اسمبلی کو تنخواہیں اور مراعات الاؤنس ایکٹ 1974 کے تحت دی جاتی ہیں۔ دستاویزات کے مطابق ارکان اسمبلی کو ماہانہ کی بنیاد پر 2,43,000 تنخواہ ملتی ہے۔ تنخواہوں اور الاؤنسز میں 2024 میں ایڈ ہاک ریلیف 20% اضافہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ڈائلسس مریضوں میں ایڈز پھیلنے کے واقعے پر برہم، صورتحال شرمناک قرار، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی آف چیف منسٹر ڈائلسس پروگرام کارڈ لانے کی منظوری، فنڈز 10 لاکھ تک بڑھا دیے، ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے اور ڈائلسس سینٹرز کی مانیٹرنگ کا حکم۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران تیزی، 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 95,600 کی سطح پر پہنچ گیا۔ پنجاب بھر میں اسموگ میں کمی، لاہور اور ملتان کے سوا آج سے صوبے بھر میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ لاہور میں ریسٹورنٹ سروسز کا وقت رات 10 بجے کر دیا گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر چلا گیا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی دنیا بھر میں آلودگی پھیلانے والا شہر بن گیا۔ کراچی اور اسلام آباد کو بھی فضائی آلودگی نے لپیٹ میں لے لیا۔ شہر قائد آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر۔ زکام، خشک کھانسی اور بچوں میں وائرل انفیکشنز میں اضافہ۔ ماحولیاتی مسائل کے تدارک کے لیے غیر ملکی یونیورسٹیز کے وفد کا الکبیر ٹاؤن کا دورہ۔ وفد نے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے چیئرمین الکبیر گروپ اور نیوز ون چودھری اورنگزیب کے ویژن کو سراہا۔ شرکا نے کہا کہ ایک دوسرے کے تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے ماحولیاتی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ احتجاج اور توڑ پھوڑ کیس، اے ٹی سی اسلام آباد سے عمر ایوب، زرتاج گل، فیصل امین کی عبوری ضمانت میں 5 دسمبر تک توسیع۔ 9 مئی واقعات میں درج مقدمات، انسداد دہشت گردی۔ عدالت لاہور سے اسد عمر کی بھی 7 دسمبر تک عبوری ضمانت، حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ برطانوی حکومت کی شخصیت کا 30 ماہ بعد پہلا دورہ پاکستان، وزیر مملکت خارجہ ہمیش فالکنس پاکستان پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر برطانیہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران فالکن کے اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ دورے کا مقصد 2 طرفہ معاملات میں تقویت اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔